السلام علیکم ناظرین۔ کچھ رشتے زندگی میں اچانک ایسے موڑ پر بنتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ میرا نام سارہ ہے اور میرا تعلق ایک متوسط طبقے کے گھرانے سے ہے۔ میری زندگی میں یوں تو کئی اتار چڑھاؤ آئے، کچھ یادیں کڑوی تھی اور کچھ بہت میٹھی، لیکن آج میں آپ سب کو اپنی زندگی کا وہ سب سے خفیہ اور انوکھا سچا قصہ سنانے جا رہی ہوں جو میں نے آج تک کسی سے نہیں شیئر کیا۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے گہرے احساس کی جس نے میرے جسم اور روح کو ایک نیا رنگ دیا۔ اگر آپ بھی جذباتی اور سچی کہانیوں کے شوقین ہیں تو دل تھام کر اس قصے کو آخر تک سنیے، کیونکہ ایسا سسپنس آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ یہ ان دنوں کا ذکر ہے جب میں کالج کے پہلے سال میں پڑھتی تھی۔ میں اپنے جسم کی ساخت، چست کمر اور خوبصورتی کا بہت خیال رکھتی تھی اور ان دنوں میں کافی پرکشش نظر آتی تھی، لیکن میرا دھیان صرف کھیل کود اور پڑھائی میں رہتا تھا۔ مجھے آج بھی یاد ہے وہ گرمیوں کی ایک تپتی ہوئی دوپہر تھی جب میں کالج میں بیڈمنٹن کا مقابلہ کھیل کر گھر واپس آئی۔ جیسے ہی میں گھر کے صحن میں داخل ہوئی، تیز رفتاری کی وجہ سے میرا پاؤں زور سے پھسل گیا اور میرے دائیں پیر کے ٹخنے میں شدید موچ آ گئی۔ درد اتنا تیز تھا کہ میری چیخ نکل گئی اور میں وہی صوفے پر گر کر رونے لگی۔ اس وقت گھر میں میرے دو بڑے بھائیوں میں سے کوئی موجود نہیں تھا اور نہ ہی امی تھی۔ گھر میں صرف میری نئی نویلی بھابھی شائلہ تھی، جن کی شادی کو ابھی مشکل سے 6 مہینے ہی ہوئے تھے۔ شائلہ بھابھی حسن کا بے مثال شاہکار تھی۔ ان کے لمبے سیاہ بال، گوری رنگت پر ہلکی سرخی اور ان کا متناسب اور پرکشش جسم کسی کو بھی اپنا دیوانہ بنا سکتا تھا۔ جب انہوں نے میری تکلیف دیکھی تو وہ بری طرح گھبرا گئی اور بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی۔ میرا تڑپتا ہوا پاؤں دیکھ کر انہوں نے مجھے دلاسا دیا اور بولی، سارہ تم بالکل پریشان مت ہو، میں ابھی اندر کمرے سے مالش کا خاص تیل لے کر آتی ہوں، اب یہ درد غائب ہو جائے گا۔ شائلہ بھابھی فوراً کمرے سے سرسوں اور چنبیلی کے تیل کی مکس بوتل لے آئی اور میرے پاس صوفے پر بیٹھ کر میرے دائیں پیر کی مالش کرنے لگی۔ وہ آہستہ آہستہ اپنی نرم انگلیوں سے میرے پاؤں کو دبا رہی تھی، لیکن مجھے اوپر پنڈلی اور گھٹنے کے پاس شدید کھچاؤ محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے روتے ہوئے کہا، بھابھی تھوڑا اوپر مالش کرے، درد اوپر چڑھ رہا ہے۔ انہوں نے اپنے نرم ہاتھوں سے جب گھٹنے سے اوپر مالش کرنا شروع کی تو میرے تنگ کپڑوں کی وجہ سے ہاتھ رکنے لگا۔ انہوں نے ایک لمحے کے لیے مجھے دیکھا، ان کے چہرے پر ایک عجیب سی چمک تھی اور وہ بولی، اچھا سارہ، ایک کام کرو، یہ کپڑے بہت تنگ ہے، اس طرح مالش ٹھیک سے نہیں ہو پائے گی اور نہ تمہیں آرام آئے گا۔ تم شرم بند کرو اور اپنے لباس کو تھوڑا ڈھیلا اور اوپر کر لو تاکہ میں سکون سے مالش کر سکوں۔ میں ایک دم چونک گئی اور حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، نہیں بھابھی، میں سب کے سامنے ایسا نہیں کر سکتی، مجھے بہت شرم آتی ہے۔ بھابھی نے مسکرا کر مجھے دیکھا اور دھیمی آواز میں بولی، ارے پاگل، اس میں شرم کیسی، میں بھی تو ایک لڑکی ہوں اور اب تمہاری بڑی بہن جیسی ہوں، چلو جلدی سے یہ رکاوٹ ہٹاؤ تاکہ تمہارا اور درد دور ہو سکے۔ ان کا اصرار ایسا تھا کہ میں انکار نہ کر سکی۔ میں نے صوفے پر لیٹے ہوئے جھجکتے ہوئے اپنا لباس ہٹایا۔ اب بھابھی نے اپنے دونوں ہاتھ تیل سے اچھی طرح گیلے کر لیے اور میری رانوں پر مالش شروع کر دی۔ ان کے گرم اور نرم ہاتھوں کا لمس جیسے ہی میری جلد سے ٹکرایا، میرے پورے جسم کے اندر ایک سنسنی خیز بجلی سی دوڑ گئی۔ ایسا احساس مجھے زندگی میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ کمرے میں عجیب سی تپش اور خاموشی چھا چکی تھی۔ بھابھی کے ہاتھوں میں جادو تھا۔ جب وہ مالش کرتی ہوئی میری رانوں کے اوپری حصوں تک پہنچی تو میری آنکھیں خود بخود بند ہونے لگی۔ درد تو کب کا بھاگ چکا تھا، لیکن اب جسم میں ایک میٹھا میٹھا اور گہرا نشہ اتر رہا تھا۔ بھابھی نے میری بند آنکھوں کو دیکھا اور سرگوشی کی، سارا آرام آیا۔ میری زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ میں نے مشکل سے کہا،
جی بابی، بہت آرام ہے۔ میری حالت دیکھ کر وہ شرارت سے مسکرائی اور بولی، جب کوئی دوسرا پہلی بار ان نازک جگہوں کو چھوتا ہے تو ایسا ہی سکون ملتا ہے۔ گھبراؤ مت، یہ بالکل فطری بات ہے۔ یہ کہتے ہی انہوں نے اپنے تیل سے تر ہاتھ کو میری رانوں سے مزید اوپر میرے جسم کے سب سے نازک اور پوشیدہ حصوں کی طرف بڑھا دیا۔ جیسے ہی ان کی انگلیوں کا لمس وہاں پہنچا، مجھے ایک زوردار جھٹکا لگا، لیکن میں نے انہیں روکا نہیں۔ بابی اب پوری طرح سے شرارت کے موڈ میں تھی، اور سچ تو یہ ہے کہ میرا دل بھی یہی چاہ رہا تھا۔ انہوں نے اپنی انگلیوں کی نرمی سے میرے اس نازک وجود کو آہستہ آہستہ سہلانا شروع کر دیا۔ میرے منہ سے بے اختیار سسکیاں نکلنے لگی۔ اوہ بابی، وہ اب بہت آرام سے میرے جسم کے اس سب سے حساس حصوں کو اپنے لمس سے پگھلا رہی تھی، اور میں اس لذت سے پاگل ہو رہی تھی۔ میری آنکھیں بند تھی اور اب جذبات کی تپش اپنی آخری حدوں کو چھو رہی تھی۔ بھابھی نے مجھے اپنی باہوں میں سمیٹتے ہوئے میرے جسم کے اس نازک ترین حصے کو اپنی ہونٹوں اور قربت کے سائے میں لے لیا۔ انہوں نے ایک ہاتھ سے میری ٹانگ کو مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا، اور دوسرے ہاتھ سے میرے پورے وجود کو سکون کی اس وادی میں دھکیل رہی تھی جس کا میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ میں نے دوبارہ آنکھیں بند کر لی اور اس جادوئی کیفیت میں ڈوب گئی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ سرور کبھی ختم نہ ہو۔ میں لذت کی آخری اونچائیوں پر پہنچ چکی تھی۔ اچانک میرے اندر جیسے جذبات کا ایک طوفان آیا اور تھم گیا۔ میری سانسیں اکڑ گئی اور میرے منہ سے تیز سسکیاں نکلنے لگی۔ میرا پورا جسم بری طرح کانپنے لگا، اور میں زندگی کے سب سے بڑے سکون کو پا کر بالکل پرسکون ہو گئی۔ بابی نے مسکراتے ہوئے میرے چہرے پر آئے بالوں کو ہٹایا، مجھے ماتھے پر چوما اور گہرا سانس لیتے ہوئے بولی، دیکھا سارا، اب درد کہاں گیا؟ میں حیرت اور شرم کے سمندر میں ڈوبی ہوئی تھی۔ میں نے کہا، بابی، یہ بہت حیرت انگیز تھا۔ میں نے ایسا کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ وہ ہنس پڑی اور بولی، درد تو ایسے غائب ہوا جیسے گدے کے سر سے سینگ۔ چلو اب جلدی سے جا کر غسل کر لو، پھر ہم دونوں مل کر کھانا کھاتے ہیں۔ میں نے شرماتے ہوئے اپنا لباس دوبارہ درست کیا۔ بھابھی نے پیار سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ جب میں غسل خانے کی طرف جانے لگی تو میری چال میں ایک عجیب سی لڑکھڑاہٹ اور مستی تھی، اور پیچھے سے بھابھی کے کلکلا کر ہنسنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ یقیناً میری بدلی ہوئی چال دیکھ کر لطف اندوز ہو رہی تھی۔ یہ میری زندگی کا وہ پہلا تجربہ تھا جس نے مجھے بھابھی کے اور بھی قریب کر دیا، اور وہ میری بھابھی کے ساتھ ساتھ میری سب سے بہترین سہیلی بن گئی۔ دوستو، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشن آل کے نشان پر کلک کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔